السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گروپ والے بھائیوں کو سلام مسنون کے بعد جناب ہمارے عزیز حافظ ابو بکر صاحب نے حکم دیا تھا کہ گروپ جو بانی ہے گروپ کے یا ایڈمن ہے، رابطہ تو ان سے نہیں ہوا کہ روزانہ کا یا درس قرآن پاک تلاوت قرآن پاک تو انہوں نے فرما دی، اور کچھ دو تین پوسٹیں میں نے تلاوت اور ترجمے اور حدیث کے عنوان سے کر دی ہیں، تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ مختصر کوئی درس کا اہتمام ہو جائے، تو یہ بہت اچھی سوچ ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو اس سوچ پر، اور ایسے گروپ بنائے جائیں جس میں تلاوت قرآن حدیث، تو اس میں جو بھائی ہیں وہ مشورہ بھی آگے دے دیں کہ روزانہ کا درس ہو یا ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے اس طرح کا کوئی ہو، کیونکہ یہ تو بہت لمبے چلتا ہے نا جی، تفسیریں اور قرآن پاک کے ترجمے، تو اس لیے اب آپ جو ان سے مشورہ لے لیں جو گروپ میں ممبران ہیں کہ روزانہ کا اعتبار سے ہو چند منٹ، یا تیسرے دن ہو، اور یا قرآن پاک شروع سے ہی شروع کیا جائے یا مختلف جگہوں سے، مثلاً مسائل کے اعتبار سے جو طہارت کے مسائل ہیں ادھر سے، نماز وضو کے مسائل، قرآن پاک کے جو جن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور حدیث میں اس کی شرح ہے فقہ میں، اس طرح کا دیا جائے یا مستقل شروع سے ہی قرآن پاک درس دیا جائے، تو یہ مشورہ کر کے بتا دیں۔ خیر آج تو اس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ جب بھی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح تو نہیں موجود لیکن قرآن میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ اللہ نے حکم دیا جب تم قرآن شروع کرنے لگو، قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں نا، کچھ اس کے حقوق ہیں، یہ بھی تفسیر میں آتا ہے، قرآن پاک کے حقوق بھی جاننا ضروری ہے۔ ایک تو 5 حقوق ہیں قرآن پاک کے، ایک تو قرآن پاک سے محبت رکھنا، دوسرا قرآن پاک کو الفاظ صحیح کر کے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، تیسرا یہ ہے کہ جب پڑھ لیے اس کے ترجمہ تفسیر کو بھی سمجھنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اور ظاہری حقوق ہے، یہ تو باطنی حقوق، ظاہری حقوق یہ ہیں قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے باادب ہو کر پڑھا جائے، بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو جائے، اور وضو ضروری ہے، قرآن پاک میں خود موجود ہے انہو لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب بھی قرآن پاک کو چھو مصحف کو تو بغیر وضو کے نہ چھو، پاک ہو کر چھو، تو ہمیشہ قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے دیکھ کر پڑھنا ہے، اور مصحف میں یعنی قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر پڑھنا ہے تو وضو ہے، اگر زبانی پڑھنا ہے تو پھر وضو شرط نہیں ہے۔ اور جب قرآن پاک پڑھنے لگیں تو اس میں جو ہے خوشبو وغیرہ بندہ لگا لے، مسواک بھی کر لے، قبلہ رخ ہو جائے، اور پھر الفاظ درست ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے، قرآن کے حقوق میں سے ہے، ورنہ الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ ماہر قاری قرآن سے قرآن پاک پڑھا جائے۔ تمام ممبران سے درخواست ہے وہ اس کا بھی گروپ میں کوئی اہتمام کر لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، الفاظ کی درستی کے لیے۔ حافظ صاحب بھی جو موجود ہیں
اگر یہ کہیں تو قاری صاحب بھی موجود ہوں، ان کو کہہ دیا جائے گروپ میں شامل کر کے، ایک ایک دو تین چار لفظ جو ہیں وہ، تاکہ سارے سن لیں اور اس کو تصحیح قرآن میں دیکھ کر لیں۔ تو یہ قرآن پاک مختصر حقوق ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں۔ مثلا جب پڑھے تو آیات رحمت کا پتہ ہو، عذاب کی آیتوں کا پتہ ہو، وہاں رحمت کی آیتوں میں خوشی محسوس ہو، عذاب کی آیتوں میں غم ہو، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو خیر ان میں یہ پہلے ایک چیز یہ ہے جو تفسیر کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اس کو عربی میں تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ کا معنی ہے اللہ سے پناہ مانگنا، پناہ لینا، یعنی اسی سے تعویذ نکلا ہے۔ تعویذ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے نام کے ساتھ پناہ لینا، کلام اللہ، یعنی اچھی چیزیں کوئی لکھ کر، نہیں آدمی جو نہیں پڑھ سکتا، ان پڑھ ہے، اس کو اس کے استعمال کے لیے اس کو تعویذ کہتے ہیں۔ تعوذ سے ہی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اتنی اس کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، اور جب یہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے ہر اس کے ہتھ کنڈے سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں جب بھی کوئی نامناسب چیز آدمی کے سامنے آئے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جیسے گدھے کی آواز سنے تو شیطان اس کو نظر آتا ہے، تب وہ چیختا ہے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ یا کوئی اور نامناسب بات آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ اعوذ باللہ شیطان سے پناہ مانگتا ہے، 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ دعا بھی حضور پاک نے سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نامناسب چیز سے حفاظت فرماتے ہیں۔ خیر تعوذ جو ہے اس کی بہت سارے فضیلتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی۔ آدمی جتنا ہو سکے اس سے پڑھے، اس کو پڑھے، شیطان سے حفاظت کا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ نماز میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تعوذ کو، اور اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں۔ تعوذ کے ساتھ اعوذ بک جس کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں۔ اگر آپ حضرات مناسب سمجھیں تو اس موضوع کو چلاتے رہیں گے، تعوذ کے اس میں دعائیں کچھ بتاتے رہیں گے۔ اگر اتنا کافی ہے تو آگے انشاءاللہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں درس ہو جائے گا۔ تو تعوذ کا آپ نے سیکھ لیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بڑا ہتھیار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں یہ حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی شیطان کسی معاملے میں پھسلائے نا، شیطان کسی معاملے میں پھسلائے، شیطان نقصان پہنچانا چاہے، یعنی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ نزغ فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ لے لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سورہ یوسف میں ہے، جب سیدنا یوسف علیہ السلام جوان تھے اور خوبصورت تھے اور بہت زیادہ حسین تھے، تو اپنے گھر میں جو پالنے والی تھی عورت، وہ مصر کے جو بادشاہ تھا اس کی جو بیوی تھی، تو قرآن پاک سورہ یوسف میں ہے کہ وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو 6-7 کمروں میں آگے لے کر دروازے بند کر کے گناہ کی دعوت دینے لگی۔ قالت حیت لک، اس نے کہا میری طرف آؤ، یعنی برائی کی نیت سے اس نے پکارا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا؟ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس جملے پر اللہ تعالیٰ نے اسے کی مدد فرمائی۔ قرآن میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعوذ کی وجہ سے، یعنی معاذ اللہ کہنے کی وجہ سے، اللہ کے اس پناہ لینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی
ایسی گناہوں میں 7 پردوں میں حفاظت فرمائی، اور فرمایا ان کے دل میں کہا کیا کہ آپ پیچھے کو موڑیں، تو جب وہ مڑے اور بھاگے تو ایک ایک دروازہ خود بخود کھلتا گیا، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے برائی سے اللہ تعالیٰ نے سید یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرما دی۔ تو ہمارے ساتھ ہی جب بھی کوئی خیال آئے، گناہ کا خیال آئے، کوئی غلط خیال آئے، نظر غلط اٹھ جائے، تو یہ اگر آدمی پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے حفاظت فرما دیں گے۔ اور یہ قرآن پاک میں نے اس کی جو ہے ایویڈنس دے دیا، ریفرنس اس کا دے دیا میں نے، کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ سورہ یوسف علیہ السلام جب یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرما دی۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ تو مختصر اور تھوڑا تاکہ سامنے کا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ تعوذ کے لیے اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک شروع سے پہلے، اس کی کچھ اور فضیلتیں، کچھ اور اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ساتھی جو سنیں اللہ تعالی آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔